آج کی مختصر گفتگو ان اسباب پر ہے جو کہ انسان کو ملازمت کے روزگار میں ترقی میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اسباب وہ ہیں جو کہ ہمیں بالکل ناکام بنا دیتے ہیں۔ سستی نئی ملازمت میں سستی کا مظاہرہ کرنا نہایت منفی تاثر پیدا کرتا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کی کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے بلکہ دوسروں کو بھی آپ کے بارے میں غلط رائے قائم ہوتی ہے۔ اپنے کام کو جلد اور بہترین انداز میں مکمل کرنا سیکھیں۔ وقت کا ناقص انتظام اگر آپ وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو یہ آپ کی کارکردگی کو شدید متاثر کر سکتا ہے۔ وقت کی تنظیم آپ کو اہم ٹاسکس کو بہتر انداز میں مکمل کرنے میں مدد دیتی ہے اور آپ کی پیداواریت کو بڑھاتی ہے۔ پہل نہ کرنا کام میں پہل نہ کرنا نئی ذمہ داریوں سے بچنے کی کوشش کرنا آپ کو ترقی کی راہ میں پیچھے رکھ سکتا ہے۔ اپنی ملازمت میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود آگے بڑھ کر کام کریں اور اپنی مہارتیں دکھائیں۔ رائے لینے سے گریز جب آپ ملازمت میں نئے ہوتے ہیں تو تنقید کو سننا اور اسے قبول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ رائے لینے سے آپ کو اپنی خامیوں کو سمجھنے اور بہتر ہونے کا موقع ملتا ہے۔ غیر مؤثر بات چیت دوسروں کے ساتھ بہتر بات چیت نہ کرنا آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ ملازمت میں اپنے خیالات کو درست انداز میں پیش کرنا ضروری ہے تاکہ ٹیم کے دوسرے ممبران آپ کی بات کو سمجھ سکے۔ دوسروں پر حد سے زیادہ انحصار کرنا ہمیشہ دوسروں پر انحصار کرنے سے آپ کی اپنی صلاحیتیں متاثر ہو سکتی ہے۔ آپ کو خود اپنے کام کو مکمل کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی تاکہ آپ خود مختار بن سکے۔ سیکھنے سے بچنا سیکھنے کی صلاحیت نہ رکھنا آپ کی ترقی میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ نئی ملازمت میں نئے طریقے اور مہارتیں سیکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ خود کو بہتر بنا سکے۔ غیر منظم رہنا آپ کے کام کو خراب کر سکتا ہے اور آپ کی پیداواریت کو کم کر سکتا ہے۔ اپنے کام کو منظم طریقے سے کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ آپ بہتر کارکردگی دکھا سکے۔ تبدیلی کو اپنانے میں ناکامی نئی ملازمت میں آپ کو تبدیلیاں اپنانے کے قابل ہونا چاہیے۔ اگر آپ نئی چیزوں اور نئے ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹیم ورک کو نظر انداز کرنا آپ کی ترقی میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ آپ ٹیم میں بہتر کام کر سکے۔ تنقید کو ذاتی لینا کام کے دوران ملنے والی تنقید کو ذاتی طور پر لینا آپ کے پیشہ ورانہ تعلقات کو خراب کر سکتا ہے۔ تنقید کو بطور سیکھنے کا موقع سمجھی اور اپنی صلاحیتوں میں بہتری لائی۔ جلد بازی میں غلط فیصلے کرنے سے آپ کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے۔ ہر کام کو سوچ سمجھ کر اور مناسب وقت لے کر کرے تاکہ آپ کے فیصلے زیادہ مؤثر ہوں۔ غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا نئی ملازمت میں غیر ذمہ دارانہ رویہ آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ ہمیشہ اپنے کام میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور وقت پر اپنے فرائض پورے کرے۔ ذاتی مسائل کو کام پر لانا ذاتی مسائل کو کام کے معاملات پر اثر انداز ہونے دینا آپ کی کارکردگی کو خراب کر سکتا ہے۔ کام کے دوران اپنے ذاتی مسائل کو پس پشت ڈالیں اور کام پر مکمل توجہ دیں۔ سوالات نہ پوچھنا نئی ملازمت میں سوالات پوچھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ بہتر سمجھ سکے۔ اگر آپ سوالات نہیں پوچھتے تو آپ غلطیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ خود پر زیادہ دباؤ ڈالنا ہمیشہ خود کو دباؤ میں رکھنا آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ وقتا فوقتا آرام کرے اور خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرے۔ غیر پیشہ ورانہ لباس پہننا کام پر غیر پیشہ ورانہ لباس پہننا آپ کے بارے میں منفی تاثر پیدا کر سکتا ہے۔ ہمیشہ کمپنی کے ڈریس کوڈ کے مطابق لباس پہنے تاکہ آپ کا تاثر بہتر ہو۔ افواہیں پھیلانا گپ شپ کرنا کام کے دوران گپ شپ کرنا افواہیں پھیلانا آپ کی ساکھ کو متاثر کر سکتا ہے۔ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ احترام سے پیش آئے اور پیشہ ورانہ رویہ اختیار کرے۔ حد سے زیادہ خود اعتمادی نئے ماحول میں حد سے زیادہ خود اعتمادی دکھانا دوسروں کو منفی تاثر دے سکتا ہے۔ خود اعتمادی ضروری ہے لیکن اس میں توازن رکھے اور دوسروں کی رائے کا احترام کرے۔ غیر تسلی بخش کارکردگی ہمیشہ اپنی کارکردگی کا جائزہ لیتے رہے اور جہاں بہتری کی گنجائش ہو وہاں کام کرے۔ غیر تسلی بخش کارکردگی دکھانے سے آپ کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس ویڈیو سے ہمیں اپنے حوالے سے کچھ اشارات مل گئے ہوں گے۔ اب ضروری ہے کہ ہم ان خامیوں کا جائزہ لیں اور اپنی بہتری کی کوشش کر شاہراہ زندگی پر کامیابی کے سفر کے لیے ہماری کتابیں بشیرجمعہ.com سے تحفہ میں حاصل کرے اور انگریزی میں بشیر جمعہ لکھ کر چینل پر تلاش کرے۔